جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پہلی بار جو کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ ہے اس میں کمی ہوئی ہے اور حکومت اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اس بارے میں ممتاز ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ واقعی یہی صورتحال ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے؟ اور ایک اور ذرا سا ایڈ کر لیں کہ بنگلہ دیش بھی یہی کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے، اسی طرح کے اشاریے بتاتا ہے، اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں انڈیا میں جا کے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی جگلری آف معیشت دان جو ہوتے ہیں ان کی وجہ، ان کا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ صرف جگلری نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہو رہی ہے، اس کو ہمیں احتیاط سے سمجھ کے قوم کو بتلانا ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ 3 مہینے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس ہے یہ سرپلس یا فاضل رہا ہے، لیکن کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ ایک سوال۔ 2011 میں تو پورا 1 سال فاضل رہا تھا، 2011 میں، اس کے بعد پھر وہ خسارے میں چلا گیا۔ تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا، مگر جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ ریکارڈ پر بتا دوں کہ جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو یہ جو کچھ فاضل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 30 جون کو ہم خسارے کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دکھائیں گے، اور جو حکومت کے اکنامک مینیجرز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے دیکھیے کہ اصل چیز ہوتی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی امپورٹ سے ایکسپورٹ کا فرق، جو اثر انداز ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر۔ وہ ہمارا 3 مہینے میں بڑھ گیا ہے کورسپونڈنگ پیریڈ کے مقابلے میں۔ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں 3 مہینے میں پچھلے مدت کے مقابلے میں۔ ہماری جو فورن ٹوٹل انویسٹمنٹ باہر سے آیا ہے وہ $500 ملین کمی ہو گئی۔ اچھا، وہ تو یہ سب نیگیٹو چیزیں جب ہو رہی ہیں تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کیا ہو گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں $1.5 ارب کا اضافہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3 مہینے میں ہو گیا $1.5 ارب۔ یہ ہے آگ سے کھیلنا، پلینگ وتھ فائر۔ لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ اجازت دیں میں وہ چیز کروں کہ جو خطرناک کھیل ابھی اسٹیٹ بینک نے وزارت خزانہ سے مل کے کھیلا ہے، جو پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ میں ٹیکس ایمنسٹی نہیں دوں گا، پھر انہوں نے دے دی، مگر پھر یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے جو باہر سے پیسہ ہے وہ ہم واپس منگائیں گے ورنہ ایمنسٹی نہیں دیں گے۔ لیکن جب آیا کسی کا مطالبہ پاکستان میں نہیں تھا کہ جو ایمنسٹی آپ ضرور دیں، مگر کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیسہ پاکستان نہ منگائے۔ فیڈریشن آف پاکستان سب کا باہر کا، جی ٹھیک ہے۔ ہاں، انہوں نے کیا کام کیا کہ 6% کے اوپر یہ کہا کہ 6% آپ دے دیں، لوٹا ہوا پیسہ، رشوت کا پیسہ باہر ہی رہنے دیں، اس کو ہم قانونی تحفظ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اختیار سے، یہ تو قانون کے خلاف تھا، ان کے وعدوں کے خلاف تھا۔ چلو 6% پہ آپ نے کر دیا، مگر 20 اکتوبر کو جو کھیل کھیلا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے مفادات سے متصادم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں گا کہ جو سیاستدان کھیل کر رہے ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ذرا پارلیمنٹ میں بلا کے یہ پوچھے تو صحیح کہ آپ کھیل کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ قانون انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اگر کسی پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، پاکستان کے اندر رہتا ہے، اس کا باہر پیسہ ہے جس سے اس نے 6% پر ایمنسٹی دے دی، یا کوئی ریزیڈنٹ پاکستانی ہے جس نے 6% پر ایمنسٹی دے دی، اب انہوں نے اس کو یہ آفر کیا ہے کہ اگر آپ 5 سال کے لیے پیسہ لے کر آتے ہیں پاکستان میں ریمیٹنس، تو ہم آپ کو 6.25% منافع دیں گے پر ایئر۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے باہر انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، تقریباً 1% سے بھی کم، ہمارے یہاں بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو 5 سال کا 35%، 36% آپ نے ان کو دے دیا، 6% پہ ان کا وائٹ ہوا تھا۔ تو ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کی ریمیٹنس بڑھ جائے گی اور 1% کمائی بھی کریں اس کے اوپر۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ سلامتی کا معاملہ اس وقت سیاسی جھگڑوں میں ہے، اور ہمارا کھیل یہ ہو رہا ہے کہ 20 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک نے یہ سرکولر ایشو کر دیا کہ جو ملک میں رہتے ہیں باہر پیسہ کیوں ہے، تو وہ آپ نے ایمنسٹی لے دی، اب اس کو یہاں منگا لے۔ تو میرا اعتراض یہ ہے کہ 6% لے کے آپ نے اگلے 5 برسوں میں آپ نے اس کو 36% واپس کر دیا، اور پھر آپ کہیں گے کہ میری ریمیٹنسز بڑھ گئی۔ دوسرا انہوں نے شاہد صاحب ایک ریمیٹنسز بڑھنے کا، شاہد صاحب ایک ریمیٹنس بڑھنے کا اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے پارک کر لیا دبئی میں، ابو دھابی میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہی ہو رہا تھا کہ
کہ ایک جگہ سے نہ پاکستان کا ورکر وہاں بڑھتا ہے، نہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، نہ لوگوں کے روزگار بڑھتے ہیں، لیکن ریمیٹنسز زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اور خصوصاً ابو دھابی کا ایک جگہ سے خاص طور پہ ہوئی تھی. تو یہ جو 1.5 ارب آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کو لوگوں کے اچانک لوگوں کی 3 نوکریاں تو نہیں شروع ہو گئی کہ اتنا پیسہ واپس بھیج رہے ہیں. 3 مہینے میں جی ہاں، 1.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. پاکستان آپ 7.5 ارب ڈالر 3 مہینے میں پاکستان آ گئے. اب اگر یہ جنرل ریمیٹنسز ہوتی ہیں اور اس کو آپ انویسٹمنٹ پہ لے جاتے تو میرے ملک کی گروتھ ریٹ ہوتی 10%. اب آپ نے جو تماشا کیا وہ میں بتا دوں، یعنی 2 برس جو گزرے ہیں، 2 برس اس میں آپ کی ریمیٹنسز بڑھی 3 ارب ڈالر اور آپ کی ایکسپورٹ گری 2 ارب ڈالر. اب آپ دیکھیں 2 ارب ڈالر جو آپ کی ایکسپورٹ گری تو روزگار کہاں ملے گا؟ اب یہ 3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز کو آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر لیا. تو اگر یہ پالیسی کوئی بناتا ہے کہ ایکسپورٹ گرنے دیں، اور ایک 111 سب سیکشن 4 آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، نو کوشچن کین بی آسکڈ بیونڈ اے سرٹن لمٹ، اور اسٹیٹ ایف بی آر کے علاوہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، نہ ایف آئی اے پوچھ سکتا ہے، نہ ایس آئی پوچھ سکتا ہے. تو یہ ایک ڈرائیور جو ہے پاکستان میں اگر بڑی رقم بھیج رہا ہے اس سے کون پوچھے گا دبئی میں، ابو دھابی میں، دوسرے ملکوں میں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ 111 سب سیکشن 4 کے تحت یہ جو تماشا مچایا گیا تھا، جو اب انہوں نے ریمیٹنس پر انہوں نے ایمفیسس کر دیا، ایکسپورٹ کو گرنے دے رہے ہیں. تو روزگار تو ایکسپورٹ سے نہیں ملتا. اگر یہ جب اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے فیصلہ کر لیا ہے میرے حساب سے کہ وہ ہمیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، آپ اس کے بعد جب اگلی دفعہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے کہ آپ کا یہ 111 سب سیکشن 4 غلط ہے اور آپ 23 ارب ڈالر کی ریمیٹنس سے ملک چلا رہے ہوں گے، تو جب وہ ہماری گردن موڑیں گے تو پاکستان کہاں جائے گا؟ ابھی تو ہم 3 سال میں 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لے کے گزارا کرتے ہیں. آپ 23 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز کا ایک حصہ جعلی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو میرے ملک کی سلامتی کے لیے 3 خطرات ایک ساتھ کر دیے، ریمیٹنسز بڑھانا، ایکسپورٹ گرانا، اور ایک روشن پاکستان نکالا انہوں نے کہ باہر سے کوئی پیسہ لے کر آئے اس کو اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں گے، 15 دن میں اس کو 30-35% کمائیں گے، باہر لے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 38% منافع چند دنوں میں کمایا تھا، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ سیکنڈ ہائیسٹ اسٹاک ایکسچینج ان دی ورلڈ. ارے بھائی آپ کے 2000 ارب روپے ڈوب چکے ہیں جس دن پرائم منسٹر صاحب نے حلف اٹھایا تھا. تو یہ جگلری کر کے مجھے خوف آنے لگا ہے. یہ خوف کی بات ہے کہ قوم سیاسی جھگڑوں میں لگ گئی اور یہ کھیل ہو رہا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. روشن پاکستان یہ کر لیں، آپ ریمیٹنسز کر لیں، ایکسپورٹ گر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو افیکٹ کرتا ہے، 2018 میں 5 ارب ڈالر آیا تھا، 5 ارب ڈالر، اور 2 سال کے اندر 2 ارب ڈالر آیا، یعنی $1 بلین پر ایئر. پھر آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے شاہد صاحب؟ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں، کیا کریں؟ نہیں مطلب کورونا کی مارکیٹ پہ بھی خواہت، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. میری گزارش یہ ہے کہ 2011 سے میرے ملک کی ایکسپورٹ گر رہی ہیں، تو کیا کورونا تو مارچ 2020 میں، دیکھیں ہمیں حقیقت پسند ہونے. اب ایک کھیل یہ اور شروع ہو گیا ہے کہ ہر چیز کورونا. پہلے کہتے تھے چور ڈاکو، اب کورونا کو لاٹری چور ڈاکو کے بعد 2011 سے میری ایکسپورٹ گر رہی ہے. اس حکومت کے دور میں فروری 2020 تک ایکسپورٹ گر رہی تھی. تو سوال یہ، اگر میں ایکسپورٹ گراؤں گا، ریمیٹنس بڑھاؤں گا، معیشت کی شرح نمو کو سست کروں گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو گراؤں گا، ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو گراؤں گا، ہیلتھ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کو گراؤں گا، ڈومیسٹک سیونگز کو گراؤں گا، روپے مہنگائی کو بڑھاؤں گا، روپے کی قدر کو گراؤں گا. 40 روپیہ اس حکومت دور میں فی ڈالر گر چکا ہے. کسی کو اندازہ ہے کہ 40 روپے فی ڈالر آپ نے گرا دیا. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ بڑی تفصیل سے اس تمام تر صورتحال کو بیان کر رہے تھے. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.